وہ خاتون جو محض چند گھنٹے پہلے تک یہ فرما رہی تھیں کہ احتجاج کرنے والے طلبہ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں، آج جب اپنے ملک سے رسوا ہو کر رخصت ہوئی ہیں تو کوئی آنکھ بھی ان کے لیے آنسو بہانے والی شاید پورے بنگلہ دیش میں موجود نہیں ہے۔ ان کے 19 سالہ اقتدار کا تو خاتمہ ہو ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ ان کے والد مرحوم جن کو بنگلہ دیش والے اپنا باپ کہا کرتے ہیں، ان کے مجسموں کو بھی آج توڑ دیا گیا۔ شیخ مجیب کی صاحبزادی نے اپنی 19 سالہ اقتدار کا خاتمہ اس طرح کروایا کہ ان کے باپ کی جو محبت تھی بنگلہ دیش کے عوام کی، وہ بھی ظاہر ہے کم ہو گئی، یا لوگوں کو غصہ ہے اس بات پر کہ شیخ مجیب کی صاحبزادی بنگلہ دیش پر اتنے سال کیوں مسلط رہیں۔ تو کیا آپ نے کما لیا حسینہ بی بی؟ اور پاکستان میں جو لوگ اتھارٹیرینزم پر بلیو کرتے ہیں، کیا وہ شیخ حسینہ کی مثال سے اور ان کی اتھارٹیرین رول کے اختتام کے دل خراش مناظر سے کچھ سیکھیں گے؟ میرے والوں تب بالکل نہ ہی سمجھو۔ جب طیب اردوان صاحب کی حکومت کو بچانے کے لیے عوام باہر نکلے تھے تو کچھ لوگوں نے نعرے لگائے تھے کہ دیکھا ترکی میں کیا ہوا، سویلین سپریمیسی کی کیسی جنگ عوام نے خود لڑی، اور کس طرح ملک میں ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنے والوں کے دانت کھٹے کیے۔ اس زمانے میں پاکستان میں یہ وہی لوگ تھے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آج وہ لوگ وہاں نہیں کھڑے جہاں وہ اس زمانے میں کھڑے تھے جب ترکی میں فوج کے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ آج وہ لوگ سلیکٹڈ ہیں اور حکومت پر براجمان ہیں، اور وہ لوگ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر چکے ہیں۔ طیب اردوان صاحب کل بھی عوام کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا عوام بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا جو لوگ نعرہ کل لگا رہے تھے، جب وہ جی ٹی روڈ پر آئے تھے تو جی ٹی روڈ بلاک ہو گیا تھا۔ آج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اپنے گھروں میں محصور ہیں، چھپ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ اب وہ عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ اپنے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، لہٰذا عوام بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑے۔ یہی حال بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے عوام جو شیخ مجیب کو اقتدار میں لے کر آئے، یحییٰ خان کی اتھارٹیرینزم سے لڑ کر اقتدار میں لے کر آئے، وہ بنگلہ دیش کے عوام جنہوں نے وہاں کے جنرل ضیاء الحق، پاکستان والے نہیں، بنگلہ دیش کے جنرل ضیاء اور پھر ان کی صاحبزادی بیگم خالدہ ضیاء، دونوں پر شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد کو ترجیح دی اور سالہ سال تک ترجیح دیتے رہے۔ جب شیخ حسینہ نے سویلین اقدار کو ترک کر کے ڈکٹیٹوریل اقدار کو اپنایا اور وہ سول ڈکٹیٹر کا روپ اختیار کر گئیں، تو وہی عوام جو ان باپ بیٹی کو سالہ سال تک سروں کا تاج بناتے رہے، اب انہوں نے ہی انہیں ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور وہی اگرتلا جہاں سے اگرتلا سازش کیس نکلا تھا 1971 والا، وہ اب شیخ حسینہ فرار ہو کر اسی اگرتلا میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے حکمران، سیاسی اشرافیہ اور طاقتور اشرافیہ ان مثالوں سے کچھ سبق سیکھے گی، کچھ اپنے رویے میں پرو عوام رویوں کو، پرو ڈیموکریسی رویوں کو جگہ دے گی؟ میرے والوں تب بالکل نہ ہی سمجھو۔ ہم تاریخ سے سبق سیکھنے والوں میں سے بدقسمتی سے نہیں ہیں، اور تاریخ ہمیں ماضی میں بھی سبق بناتی رہی ہے، اور ہمارا شاید یہی چلن رہا تو اللہ نہ کرے لیکن شاید دوبارہ بھی تاریخ ہمیں سبق ہی بنا دے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے چال چلن سے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ وہ ان عالمی مثالوں سے سیکھ کر اپنے رویوں کو ڈیموکریٹک بنانے کی طرف کوئی قدم اٹھائیں گے۔